آج ہم نے جان ایلیا کی پہلا دیوان جو ہے جس کا عنوان ہے شاید، اور وہ عنوان سے ہی آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ ان کا طریقہ کیا تھا۔ جان ایلیا امروہے کی ایک بہت پڑھے لکھے خانوادے سے ان کا تعلق تھا، اور امروہے کے بہت لوگ کراچی میں ہجرت کر کے سیٹل ہو گئے، اور امروہے کے لوگوں کا ایک تو یہ ہے کہ پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے، اور تقریباً ہر شخص امروہہ کا جو ہے وہ شاعری کرتا ہے، چھوٹا بڑا۔ تو یہ رئیس امروہی صاحب جو تھے وہ ان کے بڑے بھائی تھے، پھر سید محمد تقی، اور پھر یہ، اور تو لکھ رہے ہیں کہ یہ میرا پہلا مجموعہ کلام یا شاید پہلا اعتراف شکست ہے جو 29-30 برس کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے۔ یہ کہنے میں بھلا کیا شرمانا کہ میں رائے گاں گیا، مجھے رائے گاں ہی جانا بھی چاہیے تھا۔ جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا ہوتا۔ ہم اب ان کی شاعری سے شروع کرتے ہیں۔ ایک جیسے آور گلاس ہوتا ہے جس میں کہ وہ ریت جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، تو انہوں نے ایک استعارہ استعمال کیا ہے واقعہ کربلا کا کہ اس نے وقت کے دھارے کو کیسے بدلا، اور وہ ایک شعر ہے کہ جو خاک خون ہوئی تھی بروز عاشورہ، جو خاک خون ہوئی تھی بروز عاشورہ، وہ رکھ گئے تھے رسالت مآب شیشے میں۔ یہ پوری ایک وہ ہے نعت، اور پھر کہتے ہیں کہ عشق سمجھے تھے جس کو وہ شاید تھا بس ایک نارسائی کا رشتہ، میرے اور اس کے درمیان نکلا عمر بھر کی جدائی کا رشتہ۔ کہتے ہیں کہ بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، بے دلی کیا یوں ہی دن گزر جائیں گے، صرف زندہ رہے ہم تو مر جائیں گے۔ رقص ہے رنگ پر رنگ ہم رقص ہیں، رقص ہے رنگ پر رنگ ہم رقص ہیں، سب بچھڑ جائیں گے سب بکھر جائیں گے۔ اور یہ خراباتیان خرد باختہ، یعنی جن کی عقل ماری گئی ہے، یہ خراباتیان خرد باختہ، صبح ہوتے ہی سب کام پہ جائیں گے۔ یعنی یہ لوگ جو محنت کرتے ہیں صبح اٹھ کے کہ یہ خراباتیان خرد باختہ، صبح ہوتے ہی سب کام پر جائیں گے۔ اور یہ شعر سنیے کہ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہو میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ اور ہے غنیمت کہ اسرار ہستی سے ہم، یعنی جو زندگی کا راز ہے غنیمت کہ اسرار ہستی سے ہم، بے خبر آئے ہیں بے خبر جائیں گے۔ یہ ایک زمانے میں کوئی تقریباً 10 سال ان کے یہ حالت تھی کہ یہ کمرے سے نہیں نکلتے تھے اپنے، اور روشنی ہوتی تھی تو ان کو ایک ہیجانی کیفیت ان پہ طاری ہوتی تھی۔ ویسے یہ ہے کہ اگر یہ جنونی نہ ہوتے تو شاید ہمیں اتنی اچھی شاعری نہ ملتی میر تقی میر کی طرح۔ تو یہ ہے کہ حال یہ ہے کہ خواہش پرسش حال بھی نہیں، اس کا خیال بھی نہیں، اپنا خیال بھی نہیں،
اور اے شجر حیات شوق، ایسی خزاں رسیدگی، پوشش برگ و گل تو کیا جسم پہ چھال بھی نہیں، اور مجھ میں وہ شخص ہو چکا جس کا کوئی حساب تھا، سود ہے کیا زیاں ہے کیا اس کا سوال بھی نہیں۔ اور یہ شعر ہے کہ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے، شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ اور غارت روز و شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ، غارت روز و شب تو دیکھ، وقت کا یہ غضب تو دیکھ۔ کل تو نڈھال بھی تھا میں، آج تو نڈھال بھی نہیں، اور میری زمان و ذات کا ہے یہ معاملہ کہ اب صبح فراق بھی نہیں، شام وصال بھی نہیں۔ اور پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، پہلے ہمارے ذہن میں حسن کی ایک مثال تھی، اب تو ہمارے ذہن میں ایک مثال بھی نہیں۔ اور میں بھی بہت عجیب ہوں، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس، میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس، خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ اچھا، ان کی جو ساری غزلیں ہیں وہ اسی کیفیت کی ہیں، کیونکہ یہ اسی کیفیت میں ہر وقت مبتلا رہتے تھے، تقریباً پاگل پن کی۔ میں نے ایک دفعہ مشاعرہ کروایا اسلام آباد میں، میریٹ پہ، تو سب شاعر آئے ہوئے تھے، تو فراز صاحب اور جان ایلیا بھی تھے۔ اب مشکل یہ تھی کہ یہ لوگ مینوشی اتنی کرتے تھے کہ پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا، تو میں نے اسٹاف سے کہا کہ ان کو مشاعرے کے بعد جو کرنا ہے کریں شغل، اس سے پہلے نہ کریں۔ تو خیر وہ آ کے بیٹھ گئے، بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے میں تمہارے بزرگوں سے تمہاری شکایت کروں گا اور سب کچھ۔ پھر کیا ہوا کہ وہ جب بیٹھ گئے تو پانی وانی لا کے رکھا لڑکوں نے پانی پینے کے لیے، تو کہنے لگے چلو تم نے پانی تو پلایا۔ سر ہی اب پھوڑیے ندامت میں، نیند آنے لگی ہے فرقت میں۔ یہ ایک شعر اچھا ہے کہ ہیں دلیلیں تیرے خلاف بہت، ہیں دلیلیں تیرے خلاف مگر سوچتا ہوں تیری حمایت میں۔ اور یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹھتے اب بھی ہیں مروت میں، یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹھتے اب بھی ہیں مروت میں۔ اور زندگی کس طرح بسر ہوگی، زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں۔ اس پہ مجھے ایک اور شعر یاد آ گیا کسی اور شاعر کا، میں کیا کروں گا محبت میں گر ہوا ناکام، میں کیا کروں گا محبت میں گر ہوا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں۔ اور یہ بڑا کمال کا شعر ہے یہ، کن فیکون کا تو آپ کو قصہ معلوم ہے کہ کن کہا اور ہو گیا، کہ حاصل کن ہے یہ جہان خراب، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں۔ زندگی کس طرح بسر ہوگی، دل نہیں لگ رہا محبت میں، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی عجلت میں۔ پھر بنایا خدا نے آدم کو، یہ آپ لوگوں کے صوفیوں کا ہے، یہ اپنی صورت پہ ایسی صورت میں، اے خدا جو کہیں نہیں موجود، کیا لکھا ہے ہماری قسمت میں۔ اچھا، ان کے بھئی آپ کو تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرنی ہوگی، وہ بے تحاشا معاشقے بھی ہوئے، چلتے پھرتے
اس میں مبتلا ہو جاتے تھے، اور اس طرح بے طرح کہ بالکل اپنے آپ سے ہدایت کہ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم، بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم، خاموشی سے ادا ہو رسم دوری، کوئی ہنگامہ برپا کیوں کریں ہم، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، یہ کافی ہے کہ ہم دشمن نہیں ہیں، وفاداری کا دعویٰ کیوں کریں ہم، وفا، اخلاص، قربانی، محبت، اب ان لفظوں کا پیچھا کیوں کریں ہم، سنا دیں عصمت مریم کا قصہ، پر اب اس باب کو واہ کیوں کریں ہم، اور زلیخا سے عزیزاں، بات یہ ہے، آپ کو یوسف اور زلیخا کا قصہ تو معلوم ہوگا، اور معلوم نہیں ہے تو شاید یاد تو ہوگا کہ زلیخا سے عزیزاں، بات یہ ہے، بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم۔ دیکھیے اتنی بڑی بات کو کہنا آسان نہیں ہے۔ زلیخا عزیزاں، بات یہ ہے، بھلا گھاٹے کا سودا کیوں کریں ہم، اور ہماری ہی تمنا کیوں کرو تم، تمہاری ہی تمنا کیوں کریں ہم، کیا تھا عہد جب لمحوں میں ہم نے، تو ساری عمر ایفا کیوں کریں ہم، اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، یہ ان کی جنونیت کیفیت تھی تو بالکل چیزیں پھینکنا شروع کر دیتے تھے، اٹھا کر کیوں نہ پھینکیں ساری چیزیں، فقط کمروں میں ٹہلا کیوں کریں ہم، جو ایک نسل فرومایہ کو پہنچے وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کریں ہم۔ یہ میں آپ کو ایک ذاتی واردات سناؤں کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا 3-4 سال پہلے، تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ چیزیں کیوں اکٹھی کرتا رہتا ہے آدمی، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور وہ سب رہ جاتی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنی بیٹی چھوٹی تھی، اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا یہ سب ہوتا ہے اکٹھا کرنے کا نتیجہ، کہ پھر دوسروں کو سنبھالنا پڑتا ہے اس کو۔ جو ایک نسل فرومایہ کو پہنچے وہ سرمایہ اکٹھا کیوں کریں ہم، نہیں دنیا کو جب پرواہ ہماری تو پھر دنیا کی پرواہ کیوں کریں ہم، برہنا ہے سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم۔ اس پہ فراز کا بھی اچھا ایک شعر ہے کہ یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے، کہ مجھ پہ ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا۔ وہ شہر نابینا ان کی کتاب ہے۔ برہنا ہے سرے بازار تو کیا، بھلا اندھوں سے پردہ کیوں کریں ہم، ہیں باشندے اسی بستی کے ہم بھی، سو خود پر بھی بھروسہ کیوں کریں ہم، پڑے رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم، اور یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی۔ ویسے آج کل جو عالم اسلام میں ہو رہا ہے، یہ آخری دونوں شعر تو بالکل، کہ پڑے رہنے دو انسانوں کی لاشیں، زمیں کا بوجھ ہلکا کیوں کریں ہم، اور یہ بستی ہے مسلمانوں کی بستی، یہاں کار مسیحا کیوں کریں ہم۔ یہ 2 غزلیں ہیں ان کی، اس کو 2 غزلہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہم ردیف اور ہم قافیہ ہیں، اور اس میں ہوتا عموماً یہ ہے کہ عام طور پہ غزل میں 5, 7 یا 9 یا اس سے زیادہ شعر ہوتے ہیں، لیکن بہت زیادہ شعر نہیں ہوتے، تو جب ایک اور ردیف اور قافیے میں ہوں تو پھر وہ 2 غزلیں ہو جاتی ہیں، مضمون اگر ایک ہی جاری رہے، اس کو 2 غزلہ بھی کہتے ہیں۔ اخلاق نہ برتیں گے، مدارا نہ کریں گے، اب ہم بھی کسی شخص کی پرواہ نہ کریں گے، کچھ لوگ کئی لفظ غلط بول رہے ہیں، اصلاح مگر ہم بھی اب اصلاح نہ کریں گے، غصہ بھی ہے تہذیب تعلق کا طلبگار، کہ غصے سے بھی ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے، تو اس کی بھی ایک تہذیب ہے، کہ غصہ بھی ہے تہذیب تعلق کا طلبگار،
ہم چپ ہیں، بھرے بیٹھے ہیں، غصہ نہ کریں گے۔ اور کل رات بہت غور کیا ہے سو ہمیں جان، کل رات بہت غور کیا ہے سو ہمیں جان، طے کر کے اٹھے ہیں کہ تمنا نہ کریں گے۔ سوچا ہے کہ اب کار مسیحا نہ کریں گے، یہ اب دوسری غزل، ناراض ہیں اپنے محبوب سے۔ سوچا ہے کہ اب کار مسیحا نہ کریں گے، وہ خون بھی تھوکے گا تو پرواہ نہ کریں گے۔ اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹھے بھی نہیں ہم، اس بار وہ تلخی ہے کہ روٹھے بھی نہیں ہم، اب کہ وہ لڑائی ہے کہ جھگڑا نہ کریں گے۔ یا اس کے سلیقے کے ہیں آثار تو کیا ہم اس پر بھی یہ کمرہ تہو بالا نہ کریں گے۔ یا اس کے سلیقے کے ہیں آثار تو کیا ہم اس پر بھی یہ کمرہ تہو بالا نہ کریں گے۔ یہ ایک کیفیت ہے ان کی بالکل حالت فقر میں، بات کر رہے ہیں اپنے محبوب سے اور دعا کر رہے ہیں اللہ سے اور مولا سے۔ تو اس لیے میں نے اس غزل کا خصوصاً انتخاب کیا تھا کہ دل ہے سوالی تجھ سے دلارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، آس ہے تیری ہی دلدارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، پلکوں کی جھولی پھیلی ہے پڑ جائیں اس میں کچھ کرنیں، تو ہے دل آکاش کا تارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، تیرا تمنائی رکھتا ہے ایک نظر دیدار تمنا، ساجن پیارے میرا پیارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا، سینہ خالی کر ڈالا ہے، لے میں اپنے سانس بھی ہارا، اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا وہ جنونی کیفیت تو ہمیشہ رہتی تھی ماشاءاللہ، تو وہ اس پہ ہے کہ جنوں کریں ہوس ننگ و نام کے نہ رہیں، مگر نہ یوں ہو کہ ہم اپنے کام کے نہ رہیں۔ اور یہ اپنے کام کے نہیں رہے بلکہ کسی کے کام کے نہیں رہے۔ زیاں ہے اس کی رفاقت کو اس کے دوش بدوش، چلیں تو منظر حسن خرام کے نہ رہیں، خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں اے شیخ، خدا نہیں ہے تو کیا حق کو چھوڑ دیں اے شیخ، غضب خدا کا ہم اپنے امام کے نہ رہیں۔ یہ تصوف کے لوگوں کا شعر ہے، یہ کہیں نہ کہیں سے نکل ہی آتا ہے۔ یہ زاہدہ حنا ان کی بیگم ہیں، مطلب اب تو نہیں رہی کیونکہ وہ، لیکن یہ کہ ابھی بھی لکھتی ہیں، وہ جنگ میں ان کا کالم آتا ہے، ان کے نام یہ غزل ہے کہ جاؤ قرار بے دلاں شام بخیر شب بخیر، صحن ہوا دھواں دھواں شام بخیر شب بخیر، ہو گئی دیر جاؤ تم مجھ کو گلے لگاؤ تم، تو میری جاں ہے میری جاں شام بخیر شب بخیر، اور شام بخیر شب بخیر موج شمی میں پیرہن، تیری مہک رہے گی یہاں شام بخیر شب بخیر۔ اس میں انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے وہ پرانی زبان استعمال کی ہے اپنے آباء و اجداد کی۔ کسی سے عہد و پیما کر نہ رہیو، کسی سے عہد و پیما کر نہ رہیو، تو اس بستی میں رہیو پر نہ رہیو، سہولت سے گزر جاؤ میری جاں کہیں جینے کی خاطر مر نہ رہیو، سہولت سے گزر جاؤ میری جاں کہیں جینے کی خاطر مر نہ رہیو، ہمارا عمر بھر کا ساتھ ٹھہرا سو میرے ساتھ تو دن بھر نہ رہیو، سویرے ہی سے گھر آ جائیو آج ہے روز واقعہ باہر نہ رہیو، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، نظر پر بار ہو جاتے ہیں منظر، جہاں رہیو وہاں اکثر نہ رہیو۔
اچھا، ان میں جس طرح کے شاعر اور جس طرح کی شخصیت تھی، رومانویت بھی بے تحاشا تھی اور بڑی میٹھی. ایک قطعہ ہے ان کا کہ میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے. میں نے ہر بار تجھ سے ملتے وقت تجھ سے ملنے کی آرزو کی ہے. اور دوسرا شعر سنیے کہ تیرے جانے کے بعد بھی میں نے تیری خوشبو سے گفتگو کی ہے. بھئی یہ شاعر اسی لیے تو بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ لوگ محسوس کر کے وہ کہہ دیتے ہیں جو ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں اور کہہ نہیں سکتے. اور آپ اس میں دیکھیے کہ رعب دبدبا بھی ہے اور بیچارگی بھی ہے. میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں. میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں. تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں. میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں. تو میرے پاس سے اس وقت جا نہیں. یعنی حکم بھی دے رہے ہیں اور التجا بھی کر رہے ہیں. وہ خوشبو مجھ سے بچھڑی تھی یہ کہہ کر منانا سب کو پر اب روٹنا نہیں. ہم کو سودا تھا سر کے مان میں تھے. سودا تو عموماً سر میں ہوتا ہے. ہم کو سودا تھا سر کے مان میں تھے، پاؤں پھسلا تو آسمان میں تھے. یعنی پاؤں پھسلا تھا آدمی زمین پہ آتا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں تھے، آسمان سے بھی اوپر. ہم کو سودا تھا سر کے مان میں تھے، پاؤں پھسلا تو آسمان میں تھے. اور آسمانوں میں گر پڑے یعنی ہم زمین کی طرف اڑان میں تھے. میں نے یہ پوری غزلیں ان کی نہیں پڑھی، اس میں سے کچھ انتخاب کیا ہے کہ آپ لوگوں پہ زیادہ وقت نہ ہو. بڑی اچھی غزلوں میں سے یہ ہے کہ ایک مژدہ صبح سناتی ہے. ایک مژدہ صبح سناتی ہے، مژدہ یعنی خبر لاتی ہے. صحن میں دھوپ پھیل جاتی ہے، فرش پر کاغذ اڑتے پھرتے ہیں، میز پر گرد جمتی جاتی ہے. اور سوچتا ہوں کہ اس کی یاد آخر، سوچتا ہوں کہ اب اس کی یاد آخر اب کسے رات بھر جگاتی ہے. اور اس سراپا وفا کی فرقت میں خواہش غیر کیوں ستاتی ہے. یہ خصوصاً انہوں نے، میں مردوں سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ مردوں کی عکاسی کی ہے کہ اس سراپا وفا کی فرقت میں خواہش غیر کیوں ستاتی ہے. انتہائی معذرت خواہ ہوں میں اگر. آپ اپنے سے ہم سخن رہنا بہت بڑا شعر ہے. آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہم نفس سانس پھول جاتی ہے. نفس بھی سانس کو کہتے ہیں. آپ اپنے سے ہم سخن رہنا، ہم نفس سانس پھول جاتی ہے. اور کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. ایک دفعہ دوبارہ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یاد کرنے پہ یاد آتی ہے، ورنہ تو یاد رہنی چاہیے ہر وقت. کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. اور یہ شعر شاید انہوں نے پاکستان کے لیے لکھا تھا کہ کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، روز ایک چیز ٹوٹ جاتی ہے. کیا ستم ہے کہ تیری صورت غور کرنے پہ یاد آتی ہے. اچھا، یہ بھی وہی بالکل وہی سٹائل ہے. اب یہ جنون کے عالم میں ہے کہ ہے بکھرنے کو یہ محفل رنگ و بو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. ہر طرف ہو رہی ہے یہی گفتگو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے. اول شب کا مہتاب بھی جا چکا،
صحن میخانہ سے اب افق میں کہیں آخر شب ہے خالی ہے جام و صبو، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ اور یہ آخری شعر اس غزل کا مزیدار ہے، کیونکہ یہ ہجرت کر کے آئے تھے کہ ہم ہیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو، میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ اور یہ پورا ایک مرثیہ ہے تہذیب کا، اردو شاعری کی اور بڑے شاعروں کی۔ ہم ہیں رسوا کنے دلی و لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا آبرو، میر دلی سے نکلے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں جائیں گے۔ اور یہ بہت ہی ٹپیکل جان ایلیا کا شعر ہے، گرم جوشی اور اس قدر کیا بات، گرم جوشی اور اس قدر کیا بات، تم کو مجھ سے کوئی شکایت ہے۔ تو بھی اے شخص کیا کرے آخر، یہ اپنے محبوب سے کہہ رہے ہیں شاید، کہ تو بھی اے شخص کیا کرے آخر، مجھ کو سر پھوڑنے کی عادت ہے۔ اور یہ غالباً ان کی بیگم اپنی بیگم کی زبان میں کہا ہے انہوں نے اپنے لیے، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ یہ پاگل پن میں کئی کئی دن ہی نکلتے تھے گھر سے، کہ اب نکل آؤ اپنے اندر سے، بہت اچھا شعر ہے یہ، اب نکل آؤ اپنے اندر سے، گھر میں سامان کی ضرورت ہے۔ یہ تو میرا خیال ایک بیوی کہہ سکتی میاں سے، حضور جو بالکل مخبوط الحواس ہو، اب نکل آؤ اپنے اندر سے، گھر میں سامان کی ضرورت ہے، اور خواہشیں دل کا ساتھ چھوڑ گئیں، یہ اذیت بڑی اذیت ہے۔ اور آج کا دن بھی عیش سے گزرا، یہ کراچی کے حالات پہ تھی، آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے۔ یہ جان ایلیا ایک نشست میں تو ختم نہیں ہوں گے، یہ ہمیں مار دیں گے خود نہیں جائیں گے۔ ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں، ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں، بے اما تھے اما کے تھے ہی نہیں، ہم کے ہیں تیری داستاں یکسر، ہم تیری داستاں کے تھے ہی نہیں، اب ہمارا مکان کس کا ہے، ہم تو اپنے مکان کے تھے ہی نہیں، جو تیری ہو تیری خاک آستاں پہ سلام، ہم تیرے آستاں کے تھے ہی نہیں، ہم نے رنجش میں یہ نہیں سوچا، کچھ سخن تو زباں کے تھے ہی نہیں، کیونکہ سخت بات کہہ جاتے تھے۔ مجھے ایک اتفاق ہوا جان ایلیا اور ملکہ ترنم نور جہاں کی گفتگو سننے کا، بہت چھوٹا تھا، تو وہ ایک جگہ مجھے پتہ لگا کہ یہ جان ایلیا، تو ملکہ ترنم سے تو مجھے خیر سننے کی حد تک تھا، لیکن جان ایلیا سے ملنا چاہ رہا تھا، تو ہم ملنے چلے گئے پیچھے، تو وہ ملکہ ترنم کے گھر پہ ہی تھا، تو وہاں جو میں نے گفتگو سنی ہے یہ بالکل امروہے اور یو پی کی اس میں دھلی ہوئی زبان، ملکہ ترنم قصور کی اور بڑی قیامت کی خاتون تھی، وہ مزیدار گفتگو تھی لیکن اس وقت ریکارڈ نہیں ہوئی وہ۔ ہم نے رنجش میں یہ نہیں سوچا، کچھ سخن تو زباں کی تھی ہی نہیں، اور دل نے ڈالا تھا درمیان جن کو، دل نے ڈالا تھا درمیان جن کو، لوگ وہ درمیان کے تھے ہی نہیں۔ اس گلی نے یہ سن کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی نہیں۔ یہ پھر اپنے وطن کی یاد آ رہی ہے ان کو، اور یہ ہجرت بہت بری چیز ہے۔ جو لوگ اس گزرے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ افتخار عارف کا ایک شعر یاد آ گیا مجھے کہ شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر، سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری ہجرت کیا۔ یہ بھی مزیدار غزل ہے ان کی، یہ بھی 2 غزلہ ہے۔ اور
یہ میرا خیال ہے یا محبوب سے یا بیگم سے یا کسی سے ان کی وہ حسب دستور ناچاقی جو رہتی تھی وہ چل رہی ہے. عمر گزرے گی امتحان میں کیا، داغ ہی دیں گے مجھ کو دان میں کیا، میری ہر بات بے اثر ہی رہی، نقص ہے کچھ میرے بیان میں کیا، مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. دیکھیے یہ کتنا چھوٹا سا چھوٹی بہر کا شعر ہے، لیکن کتنا سادہ اور کتنا پر اثر ہے کہ مجھ کو تو کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا، اپنی محرومیاں چھپاتے ہیں ہم غریبوں کی آن بان میں کیا، اور شام ہی سے دکان دید ہے بند. طالب صاحب، شام ہی سے دکان دید ہے بند، نہیں نقصان تک دکان میں کیا. اور اے میری صبح و شام دل کی شفق، تو نہاتی ہے اب بھی بان میں کیا. اور اب یہ زمانے سے شکوہ ہے کہ بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا.